سورہ المائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کی پاسداری کرنا، ان کو پورا کرنا۔ اوفو وفا کرنا، وفا کہتے ہیں پورا کرنا۔ دوسری جگہ پہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد معاہدے پورے کرنا، ان العہد کان مسئولا، ان معاہدوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، مومن کی علامت بتائی کہ مومن وہ رہتا ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ معاہدے کرتے ہیں تو اس پر پورا اترتا ہے۔ اب قرآن کریم کی ان 3 آیات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ خصمہم یوم القیامہ انا خصمہم یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا میں دشمن ہوں گا، اور وہ 3 کون ہیں؟ یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، وہ 3 میں اور آپ میں سے ہیں۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آپ کے ملک میں بڑا چرچا ہے نا سیاست کا، اور جناب بہت کچھ چل رہا ہے، تو قرآن سے رہنمائی ہونی چاہیے، حدیث سے رہنمائی ہونی چاہیے۔ جو علماء نہیں کرتے وہ خیانت کرتے ہیں، اور ہم وہ خیانت نہیں کرنے کے پابند۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو حق ہے وہ واضح ہو جائے، نہ آسمان گرے گا نہ زمین پھٹے گی، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، 2 شرطیں پوری ہو جائیں گی اللہ رب العالمین کی، کہ دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا میں دشمن ہوں گا۔ پہلے بتایا نا کہ 3 لوگ افضل اس لیے ہیں کہ 3 کام کرتے ہیں، اب بتایا کہ جو 3 کام کریں گے میں ان کا دشمن ہوں گا۔ پہلا آدمی جس کا نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن، اور وہ آدمی کون ہوگا؟ کلمہ گو مسلمان بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا۔ انا خصمہم یوم القیامہ، فرمایا رجل آتا بی ثم غدر، کہ جس نے کوئی حلف لیا اور اس سے غداری کر گیا۔ اس حدیث کی روح سے، قرآن کی ان 3 آیات کی روح سے، معاشرے میں جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے نا، ہمارے ساتھ بزنس کیا دھوکہ کر لیا، کاروبار کیا دھوکہ کر لیا، کوئی معاہدہ کیا مکر گیا، تو ہم اس کو دوبارہ منہ نہیں لگاتے۔ یہ ہماری فطرت ہے، اور ہماری اور یہ سنت کے مطابق ہے کہ جو آپ سے دھوکہ کرے اس کے آپ دشمن بن جائے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ، کل وہ جب آئے گا نا وہاں حشر کے میدان میں، تو میں اس کا دشمن ہوں گا جو دنیا میں میرے مومن کے ساتھ دھوکہ کر کے آئے گا، جو مسلمان سے دھوکہ۔ حتیٰ کہ اس حدیث کے اندر، ان آیات کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کافر سے دھوکہ جائز ہے، وہ بھی حرام ہے۔ آپ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، آپ نے جو عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا آپ پر فرض ہے، ورنہ آپ اپنے نبی کے دشمن ہیں، اور نبی آپ کا دشمن ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن ہوں گے۔ انا خصمہم یوم القیامہ، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اس چیز کو معمولی لیتے ہیں۔ کلمے کا عہد اللہ سے ہوتا ہے، اور جو کلمے سے پھر جائے اس کو کافر کہتے ہیں یا نہیں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ، منکر ہونے والا کافر، محمد الرسول اللہ کہہ کر پھر جانے والا مرتد، دونوں واجب القتل، اسلام کے دشمن دونوں قرار دیے جاتے ہیں۔ اب غور کریں، اب تیسرا آ گیا، جو مومنوں سے معاہدہ کرے اس کے نبی دشمن، اور اس سے مکر جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا خصمہم، میں کل دشمن ہوں گا۔ اچھا دشمن کیسے؟ ایک آدمی والدین کا فرما بردار ہے، توحید پر ہے، نیک ہے، نمازی ہے، تلاوتی ہے، ذکر ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ پورا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کا دشمن ہوں گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے دوسرے مومن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، معاہدے سے پھر گیا ہے، مکر گیا ہے، نبی اس کا دشمن۔ تیری نمازیں کہاں گئیں؟ کہاں گئے تیرے زکوٰۃ حج فریضے؟ دوسرا وہ جو آج آپ کے دور میں سب سے بڑا چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ منحرف ہو گئے۔ یاد رکھیں، جو شخص جس عہد پہ اسمبلی میں گیا یا کاروبار میں گیا، جب اس عہد سے منحرف ہوا، عہد کی مدت پوری ہونے سے پہلے اس کے ساتھ آپ معاشرے میں ہو تو دوبارہ کاروبار نہیں کرتے، اور اگر وہ سیاست کے ایوان میں ہے جو منحرف اپنے عہد سے ہو جائے، اس آیات اور قرآن کی روح سے ان کو ووٹ دینا آئندہ حرام ہے، کیونکہ وہ نبی کا دشمن، نبی ان کا دشمن جو اپنے عہد سے پھر جائے۔ معاہدے سے مکر جانا معاشرے کی سب سے بڑی تباہی ہے،
اس لیے یہ آج آپ سن جائے کہ میں نے بڑی ریسرچ کے ساتھ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، اس فضیلت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ممبر کو اتنی عظمت دی ہے کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی سندھ اسمبلی کے اندر، میں نے کہا یہ جو مسجد نبوی میں ہوا ہے اس پہ مقدمہ نہیں بنتا ہے، یہ توہین مسجد نبوی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ کعبے کی چھت پہ بھی اگر جیب کترا چڑھ جائے لوگ کہیں گے جیب کترا اس کو نیچے اتارو، اگر کوئی کعبے کے اندر بھی چور جائے گا لوگ آواز لگائیں گے، اور رسول اللہ کے دور میں یہ آوازیں لگی تھی یا رسول اللہ یہ کافر ہے، یہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے، یہ گستاخی کرتا ہے، اس کو پکڑو۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ابن خطل کے لیے کہ کعبے کے پردے سے بھی لپٹ جائے تو اس کو اتار کے قتل کر دو۔ اور وہ پریس کانفرنس اتنی وائرل ہوئی کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل اس ہماری پریس کانفرنس سے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ فیصلہ دیا ہے کہ توہین مذہب کے مقدمے خارج کیے جائیں، اور آئندہ کوئی ایسا توہین مذہب کا یہ جو اس موضوع پہ مسجد نبی کے موضوع پہ توہین مذہب کا مقدمہ دائر نہ کیا جائے۔ یہ اس ممبر کو فضیلت اللہ نے دی ہے، اور اس کا شکریہ بھی وہاں اعلیٰ اتھارٹی نے کیا ہے کہ آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے دماغ کھلے۔ ایک عالم نے میرے ساتھ اسلام آباد سے رابطہ کیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کمال کر دیا ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ایسا، یا ہم تحقیق کر کے اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا ہم نے سیاست کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے علماء پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سیاست کے نہ بات کرنے کو اجازت دیتے ہیں نہ سیاست پہ تحقیق کو اجازت دیتے ہیں، اور ہم سیاستی بغض میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے معاہدے سے، اچھا وہ نواز شریف صاحب ہوں یا آپ کے زرداری صاحب ہوں یا یہ عمران خان صاحب ہوں، جو جس کے ساتھ جس کے حلف سے جیتا ہے، اگر دوران سفر وہ معاہدے سے پھر گیا ہے، پارٹی چھوڑتا ہے یا حلف ایمان سے چھوڑتا ہے، آئندہ اس کو ووٹ دینا حرام ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ اپنی گلی محلے میں کرتا ہے، دوبارہ آپ اس کو منہ نہیں لگاتے، کہتے نہیں کیوں نہیں لگاتے، یہ آپ بالکل حق پر ہیں۔ جو کسی کے ساتھ کاروباری معاہدہ کرے یا رشتے کا معاہدہ کرے یا کوئی بھی معاہدہ کرے، اس کے بعد وہ بدل جائے، مکر جائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ، میں اس کا دشمن ہوں، تو اس کا دشمن کیوں نہیں ہوتا؟ وہ معاشرے کی برائی ہے، وہ معاشرے کی برائی ہے، آپ کو اس کا دشمن ہو جانا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو معاہدے سے پھر جائے، حلف سے پھر جائے، دوران سفر مکر جائے، اس کے ساتھ آپ کو اگر وہ سیاستدان ہے ووٹ دینا جائز نہیں ہے، اگر بزنس مین ہے دوبارہ آپ کو اس کے ساتھ وہ بزنس کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔